دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وسلم۔ آج ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہوگا وہ بہت اہم ہے، اہم لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ چاند کب نظر آتا ہے اور کیوں نظر آتا ہے، یعنی جو چاند نظر آنے کی پیشن گوئی کی جاتی ہے 29 تاریخ کو چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ محکمہ موسمیات والے، سپارکو والے یا ماہرین فلکیات جو ہے یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا، تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تو ان میں سے کچھ ہم جو ہے وہ یہاں آج سیکھیں گے۔ اور کل میں نے آپ کو کچھ کیلنڈر جو ہیں وہ دیے تھے، دو ایک کسی کو ملا ہوگا، ایک مجھے دے دیں اس میں سے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ذرا دیکھ کے آنا ہے، جائزہ لیا آپ نے، کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیں مزید انشاءاللہ آج سمجھیں گے اس کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج کچھ سوالات ہیں ہمارے جو کافی دنوں سے، تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا وضاحت ہو جائے۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے فاصلے پڑھے تھے، کچھ فاصلے یہ پڑھے تھے کہ چاند جو ہے یہ ہماری زمین سے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، ایسے ہی سورج جو ہے یہ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اسی طرح سیاروں کے فاصلے بھی میں نے لکھوائے تھے، 6 کروڑ، 11 کروڑ اور پھر 22، 47 اور اس طرح کر کے کافی سارے جو کہ آپ نے میرا خیال لکھے ہوں گے۔ تو یہ فاصلے جو ہیں یہ یکساں نہیں رہتے، یہ فاصلے یکساں نہیں رہتے۔ یکساں نہیں رہتے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اوسط فاصلے ہیں اور یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ زمین سے چاند جو ہے یہ 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو کیا 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی رہتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کے قریب آ رہا ہوتا ہے بعض دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ زمین سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی کیا ہوگا کہ زمین کے قریب ترین آ جائے گا اور کبھی کیا ہوگا کہ زمین سے دور چلا جائے گا۔ ہر مہینے ایسے ہوتا ہے، ہر مہینے جو ہے چاند یوں گھومتا ہوا مشرق سے مغرب جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہوگا؟ چھوٹا دائرہ بنا رہا ہوگا اور بعض اوقات کیا ہوگا؟ بڑا دائرہ بنا رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ گھومتے گھومتے اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے۔ جس طرح یہ کام جو ہے یہ چاند کرتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹا دائرہ اور بعض اوقات کیا ہوا؟ بڑا دائرہ بنا رہا ہوتا ہے، سیم یہی کام جو ہے وہ سورج بھی کرتا ہے۔ سورج بھی زمین کے گرد یوں گھومتے گھومتے بعض اوقات چھوٹا دائرہ بنائے گا، یعنی 15 کروڑ کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ اوسط فاصلہ ہے، یہ فکس نہیں ہے کہ 15 کروڑ ہی رہے گا۔ بعض اوقات کیا ہوگا کہ سورج زمین کے گرد یوں گھومتے گھومتے قریب آئے گا اور فاصلہ 14 کروڑ 70 لاکھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات کیا ہوگا کہ بڑھتے بڑھتے وہ اتنا دور چلا جائے گا کہ وہ 15 کروڑ 20 لاکھ پہ پہنچ جائے گا، یعنی تقریباً جو اس میں فرق آ جاتا ہے 50 لاکھ کلومیٹر کا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے سال کے اندر کہ چاند ہماری زمین کے قریب بھی آیا اور دور بھی چلا گیا۔ اسی طرح جو سورج جو ہے قریب بھی آیا اور دور بھی چلا گیا، اسی طرح چاند بھی جو ہے وہ ہر مہینے میں زمین سے قریب ترین بھی آتا ہے اور زمین سے دور بھی جاتا ہے۔ یہ فاصلے آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، ذرا آپ نوٹس ذرا دیکھیے گا۔ نوٹس ایک نوٹس دے دیں مجھے۔ جی ذرا پہلے تیسرا صفحہ نکالیے، اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے سب سے اوپر چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ، جی نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک طرف دائیں طرف جو ہے یہ دور ترین لکھا ہوا ہے اور الٹی سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قریب ترین، اور یہ پہلا جو کہہ لیں کہ ڈبہ الٹے ہاتھ پہ ہے قریب ترین والا، یہ 2020 کے سال میں کیا ہوتا ہے یہ اب ذرا غور کیجئے گا، اور دائیں طرف والا بھی دیکھیں بائیں طرف والا بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں دائیں طرف اوپر 2 جنوری لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ 2 جنوری میں 6:30 یعنی صبح کے 6:30 پہ چاند کا فاصلہ 4,04,580 کلومیٹر ہوتا ہے۔ پھر الٹے سائڈ والے ٹیبل پہ آ جائیں،
तो देखें 14 जनवरी लिखा हुआ है, रात के 1:20 पे चांद का फासला जमीन से हो जाता है 3,65,958। जी नजर आ रहा है? फिर दाईं तरफ आ जाएं 30 जनवरी को, फिर ये क्या करता है, ये दूर चला जाता है और फासला क्या हो जाता है 4,05,393। फिर उल्टे टेबल पे आए तो फिर क्या है 11 फरवरी 1:27 पे 3,60,000 पे चला गया, यानी आ गया हमारे करीब आ गया 3,60,461। फिर क्या हुआ, ये दूर चला गया 26 फरवरी को 4,06,278 किलोमीटर पे चला गया। जी समझ में आ गई बात? यानी देखें एक महीने में वो क्या है 15 दिन वो हमारे करीब आ रहा है और फिर 15 दिनों में क्या कर रहा है वो हमसे दूर जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल टेबल मजीद समझाने की तो जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ ये समझाना था, तो यूं घूमते घूमते बाज़ औक़ात क्या करता है ये छोटा दायरा बनाता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर ये बड़ा दायरा बनाना शुरू कर देता है और फिर ये दूर से ज्यादा दूर चला जाता है। तो उस महीने में सबसे ज्यादा दूर कितने बजकर कितने मिनट पे किस तारीख को होगा, तो ये आपके पास ये मालूमात के लिए ये टेबल जो है वो बनाए गए हैं, ये काम आएंगे हमारे, इस वजह से जो है ना वो यहां पे इनको दर्ज किया गया है। ये समझ आ गई सबको? ठीक है, इससे अगली बात नीचे देखें, इसके बिल्कुल साथ सूरज और जमीन का दरमियानी फासला दूर तरीन और करीब तरीन। अब ये देखें क्या हो रहा है यहां पे 2016 का देखें लिखा हुआ है कि 3 जनवरी को 2016 में 14,71,176 किलोमीटर पे सूरज आ गया था, यानी करीब तरीन 2016 में 3 जनवरी को आ गया 14,71,00,000 पे। और फिर दाईं तरफ देखें 2016 में क्या हुआ, 4 जुलाई को सूरज चला गया 15,21,03,775 किलोमीटर पे। समझ में आई बात? यानी 6 महीने वो क्या हुआ हमारी जमीन से दूर जाता गया दूर चला गया और फिर क्या हुआ, फिर वो अब करीब आ रहा है। तो फिर देखें आगे 2017 में क्या हुआ कि 4 जनवरी को फिर उसने क्या किया 14,71,998 किलोमीटर पे आ गया। जी समझ में आई बात? फिर वो दूर जाता है 2017 में 4 जुलाई फिर आती है, फिर क्या होता है 15,20,92,504 किलोमीटर। इसी तरह ये हर साल जो है ये हो रहा होता है, यानी 6 महीने के लिए सूरज हमारी जमीन से क्या कर रहा होता है, दूर जा रहा होता है और 6 महीने क्या करता है वो हमारी जमीन के करीब आ रहा होता है। मेरा ख्याल ये भी आप समझाने की जरूरत तो नहीं है, बाकी आप सालों का खुद देख लीजिएगा। ठीक है जी, बाकी अब थोड़ी सी अगली बात करते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि चांद की एक हरकत जो है वो मगरिब से मशरिक होती है, कल हमने बात की थी, और चांद जहां से चला पूरा चक्कर मगरिब से मशरिक चक्कर लगाकर दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है तकरीबन 27.3 दिनों में। और सूरज जो है वो पूरी जमीन का ये चक्कर लगाकर मगरिब से मशरिक ये अपना चक्कर पूरा करता है तकरीबन 365.24 दिनों में। यही बात समझाई थी कल मैंने आपको फिर यह भी बताया था कि जब सूरज का मरकज और जमीन के मरकज के दरमियान जो सतह बन रही है, जो प्लेन बन रहा है, यानी इस तरह करके, यानी सूरज का मरकज और जमीन का मरकज, इसके दरमियान जब चांद आता है तो इस लम्हे को हम कहते हैं न्यू मून का बनना, नए चांद का बनना। यानी ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जब भी कहा जाए कि नया चांद बन गया है, न्यू मून बन गया है, या इसकी एक और इस्तिलाह भी है, इसको हम कहते हैं बर्थ ऑफ मून, यानी चांद पैदा हो गया है। या इसको हम एक और इंग्लिश में नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या है कि जमीन और सूरज के दरमियान क्या आ गया है, चांद आ गया उसी प्लेन में, उसी सतह पे। अब अगर वो क्या करेगा, वो बिल्कुल उसके सामने आ जाए कि सूरज की रोशनी जमीन पर आने से रोक दे, तो फिर क्या होगा, ग्रहण लग जाएगा। और अगर नहीं आ रहा, यानी वो कह लें कि जब ग्रहण लगेगा उस वक्त भी न्यू मून का वक्त होगा, बर्थ ऑफ मून हो रही होगी, या यूं कह लें कि जब भी अगर ग्रहण लगेगा तो वो न्यू मून के वक्त ही लगेगा, इसके अलावा औकात में सूरज को ग्रहण नहीं लगेगा। बात याद रहेगी। अब न्यू मून कब बनता है, जब चांद इसके बिल्कुल यहां पे आएगा एक साथ, यानी इकट्ठे ग्रुप हो रहे होंगे, इकट्ठे तुलू हो रहे होंगे। अच्छा, अब इकट्ठे तुलू और ग्रुप कब हो रहे होंगे, जब महीने की आखिरी तारीखें होंगी। फिर क्या होगा, सूरज उसके बाद वाले दिन क्या होगा, सूरज पहले ग्रुप होगा, चांद बाद में ग्रुप होगा।
यानी ये ऐसे, उसके बाद क्या होगा, चांद यहां चला जाएगा, सूरज पहले ग्रूब होगा, चांद यहां पे होगा, तो फिर हम जमीन से देख पाएंगे, तो नया महीना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे पहले क्या हुआ, सूरज और चांद जो थे ये दोनों इकट्ठे ग्रुप हो रहे होंगे तकरीबन। ये तवज्जो है आपकी, ठीक है। ये लम्हा क्या होता है, ये लम्हा कहलाता है न्यू मून का बनना, बर्थ ऑफ मून या कंजंक्शन। याद रहेगी ये बात, क्योंकि ये समझ नहीं आएगी तो फिर आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि चांद की पेशन गोई कैसे करते हैं वो हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब क्या होता है, ये चांद पूरा चक्कर लगाकर फिर अगले महीने फिर वही सूरत हाल, फिर चक्कर लगाकर फिर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये ऐसे बढ़ते बढ़ते चांद यूं इस तरह हरकत करते करते एक महीने में चक्कर लगाएगा, फिर ये दोबारा इकट्ठे होंगे। ये जो लम्हा कहलाता है, क्या कहलाता है, नए चांद का बनना, न्यू मून, बर्थ ऑफ मून, कंजंक्शन। या इसके लिए इमाम अहले सुन्नत ने एक और जो है लफ्ज इस्तेमाल किया है अपनी किताब में, गुर्रा वस्तिया। ये इंशाल्लाह नुत्कुल हिलाल में हम पढ़ेंगे, वहां इमाम अहले सुन्नत ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है जी। तो अब हर महीने कितने बजकर कितने मिनट पे न्यू मून बनता है, नया चांद बनता है, उसकी तफसील देखें। यही पेज जो आपका बना हुआ है ये इसके ऊपर लिखी हुई है। 2020 में देखें कि 25 जनवरी नजर आ रहा आपको, न्यू मून 2020 में कितने बजकर कितने मिनट पे न्यू मून बनेगा। तो पेशन गोई करने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज पता होनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि न्यू मून कितने बजे बनेगा, किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पे न्यू मून बन रहा है, इसकी मालूमात आपको होनी चाहिए। तो ये मालूमात कहां से होगी, आपके पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। इसके ये वेबसाइट जहां से मैंने लिया है इसका नाम भी नीचे से लिखा हुआ है, नेट से गूगल से आप सर्च कर लें न्यू मून टाइम फॉर, कह लें कि ये जनवरी 2020, तो वो आपको बता देगा कि ये इतने बज के, फॉर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान के लिए हमें पता करना है कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक बताया कि वो किस टाइम पे बन रहा है, तो वो आ जाएगा आपके पास। ये टेबल मैंने इसी वेबसाइट से लिए हैं, ये जितना भी ऊपर है, तो इसी वजह से मैंने इसका नाम भी है जो है वो नीचे लिखा हुआ है जी। 25 जनवरी को 2:42 पर रात के क्या बनेगा, नया चांद बनेगा। अब नए चांद का आपको पता है कि क्या होता है, यानी पूरा चक्कर लगाकर दोबारा चांद जो है सूरज का मरकज और जमीन के मरकज के दरमियान क्या आ जाएगा, चांद आ जाएगा। इसको कहते हैं नए चांद का बनना। अब क्या होगा, ये घूमते 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 क्या होगा, 13, 14, 15 दिनों में यहां पे आ जाएगा, तो पूरा चांद रोशन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फुल मून का बनना, यानी पूरा चांद रोशन। तो वो किस तारीख को होगा, देखें उसकी टाइमिंग भी लिखी हुई है। तो 11 जनवरी को पहले देखें रात के 12:21 पे, फिर उसके बाद जो फरवरी में बनेगा फुल मून वो लिखा हुआ है 12:33 पे दिन के, यानी पूरा चांद जो है वो आपस में एक दूसरे में, सूरज और चांद इस तरह सीध में हो चुके होंगे जी। समझ में आ गई ये नया चांद क्या होता है और फुल मून क्या होता है। तो इस पेज के ऊपर जो चीजें लिखी हुई थी वो मैंने आपको समझानी थी कि ये देखिए आगे 23 फरवरी को देखें नया चांद लिखा हुआ है 20:32 पर, यानी रात के 8:32 पे, ठीक है। फुल मून देखें आगे लिखा हुआ है 22:47 पे, यानी रात के 10:47 पे बनेगा। मेरा ख्याल इसमें तो अब मजीद समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको जरा देखिएगा आप, मजीद आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूरज जो है जमीन के गिर्द घूमता है इस तरह, और यूं घूमते घूमते क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। सिर्फ सूरज नहीं घूमता, तमाम अजराम फल्की जो हैं वो घूमते हैं। फिर हमने ये मशरिक से मगरिब बात की कि सारे के सारे अजराम फल्की जो हैं वो घूमते हैं, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्यों घूमते हैं। असल में होता क्या है कि चांद के फलक से लेकर आखिरी सितारे के फलक यानी फलक सवाबित तक तमाम के तमाम अजराम फल्की इन अफलाक में होते हैं, और इन सब अफलाक को घेरे हुए होता है क्या, फलकुल अफलाक, और वो जमीन के मरकज के गिर्द तमाम अफलाक और उनमें मौजूद अजसाम को घुमा देता है और 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। ये तो है हरकत फलकुल अफलाक की वजह से जो चीजों का तुलू और गुरूब होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कल जो बात हमने एक नई सीखी वो ये सीखी कि मैंने आपको ये बताया कि एक दायरा बना हुआ है जो कि 23.5 दर्जे जो है वो मुड़ा हुआ है, आसमानी खते इस्तवा से 23.5 दर्जे मुड़ा हुआ है, और वो इस तरह है,
वो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके ऊपर, ये बिल्कुल एक सेंटर में दायरा बना हुआ है जिसको हम खते इस्तवा कहते हैं, इसको आप इसके ऊपर एक और दायरा इस तरह लगा दें, तो ये दायरा क्या है? दायरातुल बुरूज है, यानी वो बुर्जों वाला दायरा है जिस पे हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि बुर्ज क्या होते हैं? ये सितारों के ग्रुप होते हैं, और ये सितारों के खास ग्रुप हैं जो एक दायरा बनाते हैं, ठीक है, और वो मुख्तलिफ फर्जी शक्लें हैं उनकी। और फिर क्या होता है कि सूरज जो है इनमें हरकत करता है, और पूरे एक साल में, हमने कल बात की कि एक साल में तमाम बुर्जों में से होकर वो दोबारा यहां पे पहुंच जाता है। और ये जो बुर्ज छुपते हैं, एक महीने के लिए एक बुर्ज छुपता है, तो असल में होता क्या है कि सूरज यूं हरकत कर रहा होता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो एक महीने के लिए जिस सूरज के बैक साइड के ऊपर जौन सा बुर्ज होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज अगले बुर्ज में चला जाएगा तो फिर क्या होगा? वो छुप जाएगा, फिर जब उससे अगले में चला जाएगा तो वो छुप जाएगा। तो ये बात बास हमारे जो थे शुरका उनको समझ नहीं आई, तो इसी के लिए तो मैंने कहा था कि अगर समझ ना भी आए तो आप जो है, यानी अक्ल में ना भी आए तो आप ये समझ जाएं कि ये बात समझाई गई थी। तो ये अक्ल में नहीं आ रही, अक्ल में इस वजह से नहीं आ रही कि इसमें हमने कई चीजें छोड़ दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर फलक सवाबित भी हरकत करता है, बाकी फलकों की भी हरकत है, ठीक है ना, सूरज के फलक की हरकत है, तो काफी सारी चीजें हमने छोड़ दी हैं। सिर्फ हमने अपनी बात जो सूरज और चांद को जो हम समझना चाह रहे हैं और बुर्ज जो हरकत करते हैं सिर्फ उन तक। तो मजीद तफसीलात अगर आपको चाहिए तो दो किताबें जो हैं यहां पे आप के लिए हैं, तो ज़िहुल अफलाक के नाम से, उसमें इसकी तमाम तर तफसील जो है वो मौजूद है। अफलाक क्या है, उनकी हरकत क्या है, कौन कौन से फलक होते हैं, कैसे कैसे हरकत करते हैं। इसी तरह सुल्ली मुस्समा मलिकुल उलमा मुफ्ती ज़फरुद्दीन बिहारी की जो है वो किताब भी आपको यहां पे मिलेगी, तो वहां पे भी इसकी तफसील है। फतावा रिजविया शरीफ में अगर आप देखना चाहें तो 27वीं जिल्द में फौज मुबीन रिसाला जो है उसके बाद वाले रिसाले में इसकी तफसील जो है वो आपको फलकों की मिलेगी, उनकी रफ्तार भी वहां पे मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक बात थी। यहां पे एक और नई बात थोड़ी सी करते हैं। कल जो हमने बात की थी वो तो आपको पता चल गया, वो ये कि सूरज की हरकत जो है वो पूरे साल में इसने चक्कर पूरा करना है, तो 365.24 दिनों में तो इसकी स्पीड बनेगी 0.98, चांद की बनेगी 13.18। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक दिन जब गुजरता है, सूरज और चांद दोनों एक सीध में आए और कह लें कि न्यू मून बन गया, अब अगले दिन जो है वो सूरज और चांद तो दोनों चल रहे हैं, लेकिन सूरज जो है वो 0.98 यानी 1 डिग्री फी दिन की रफ्तार से चल रहा है, और चांद जो है 13.18 डिग्री फी दिन के हिसाब से मूव कर रहा है। किस तरफ को? मगरिब से मशरिक को। अब जब एक दिन पूरा हो जाएगा तो इन दोनों के दरमियान फासला कितना होगा? मेरी बात समझ में आई? यानी इन दोनों के दरमियान, मिसाल के तौर पर हम दो अफराद हैं, एक साहब जो हैं वो कह लें मोटरसाइकिल पे हैं और एक पैदल हैं, तो हम एक जगह पे खड़ा करें उनको किसी रोड के ऊपर, उन्हें कहें कि इस सड़क के ऊपर आपने इस तरफ चलना शुरू कर देना है, ठीक है, तो एक ही वक्त में हमने उनको चला दिया। तो अब जो पैदल जो हैं जो साहब वो क्या करेंगे? वो चलते 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 हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद क्या हुआ। तो 1 घंटे बाद अगर हमने देखा कि एक जो पैदल चल रहे थे उन्होंने सिर्फ जनाब 1 ही किलोमीटर किया, और जो मोटरसाइकिल पे थे उन्होंने 13 किलोमीटर कर लिए। अब अगर हम ये देखना चाहें कि पैदल वाले साहब जिस जगह पहुंच गए हैं और मोटरसाइकिल वाले साहब जहां पे हैं, इन दोनों के दरमियान दूरी कितनी है, तो कैसे पता चलेगा? 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा। हम क्या करते हैं? हम उनको कहते हैं कि आप 1 घंटा और चलें, तो 1 घंटा और चलेंगे तो उसी रफ्तार से वो चलते रहे, तो क्या हुआ कि मजीद वो जो पैदल चलने वाले साहब थे वो भी 1 किलोमीटर चले मजीद, और जो मोटरसाइकिल वाले भी उसी रफ्तार से गए तो मजीद उन्होंने 13 किलोमीटर कर लिए। अब वो तो 26 पे पहुंच गए, तो ये साहब 2 किलोमीटर पे पहुंचे। अब दोनों के दरमियान कितना फर्क आ गया? 24 का, यानी डबल हो गया, पहले जितना था उससे डबल हो गया। तो यानी क्या हो गया कि ये जरा देखिए, 13.18 में से 0.98 हमने माइनस किया तो क्या जवाब आ गया हमारे पास? देखिए इतना ही आता है। ये हमने क्यों निकाला? ये एक दिन की उनके दरमियान पैदा हो जाने वाली दूरी है। एक दिन इतनी दूरी हुई,
तो 2 दिनों में कितनी दूरी हो जाएगी, डबल कर दें, 2 से ज़रब दे दें। 3 दिनों में कितनी हो जाएगी, 3 से ज़रब दे दें। 4 दिनों में, ये है क्या, ये दर्जात हैं, डिग्रीज हैं। जावियाई दूरी उनमें कितनी हो रही है ना, किलोमीटर्स की तो बात नहीं कर रहे, वो तो समझाने के लिए मैंने किलोमीटर्स का इस्तेमाल किया। तो ये जो है ये इनमें जावियाई दूरी, तो फिर क्या होगा, एक वक्त होगा कि इनके दरमियान तकरीबन 90 दर्जे की दूरी हो जाएगी। तो अब ये देखें, एक दिन में इतनी दूरी है तो 90 तकसीम करें आप, ये 12.20, तो देखें कितना जवाब आता है, 90 तकसीम 12.20 7.31, यानी जी 7.31 बता रहे हैं। इसका मतलब 7 दिनों में सूरज और चांद आपस में इस तरह इतने दूर हो जाएंगे 90 के फासले पे। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान ऐसे दूरी कितनी हो जाएगी, अब ये कितनी दूरी हो गई, 180 दर्जे। तो 180 दर्जे देखते हैं कितनी देर में होगी, 180 तकसीम 12.20 37 है। अच्छा चले जी, तकरीबन 14 ये समथिंग। तो यानी ये वो 14वीं के चांद के ऊपर ये फुल क्यों हो जाता है, तो 180 दर्जे पे होंगे तो पूरा रोशन होगा ना। तो वो देखें इस तरह कैलकुलेट करके भी आ जाता है कि तकरीबन फलां इतने दिनों के बाद जो है वो क्या, क्यों ये इतने दिन आए, ये 14वीं का चांद पूरा रोशन क्यों, चूंकि सूरज और चांद की आपस में दूरी जो है वो 12.20 दर्जे औसत है। ठीक है, इस हिसाब से वो एक दूसरे से बढ़ रहे होते जितने दिन, तो इस वजह से 14 दिनों में वो तकरीबन 180 दर्जे हो गए। तो 180 दर्जे डी आपने देखी होगी, वो पहले भी आपको समझाया था कि एक तरफ 0 और दूसरी तरफ पूरा घूम के आए तो यहां पे 90 होता है, तो यहां 180 होता है। अब मजीद आगे चलते जाए तो हमें पता है कि पूरा दायरा जो है कितने 360 का होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दूरी खत्म कहां पे होगी, यानी कितने दिनों में जाके दूरी खत्म होगी। यानी एक चीज एक जगह से चले, यहां से कोई चीज चले, पूरा दायरा घूम के दोबारा उसी जगह पे आ जाए, तो हम क्या कहते हैं 360 दर्जे तय कर लिए, तो इसका मतलब दूरी खत्म हो गई। यानी यहां से चीज यहां पे थी, पूरा चक्कर लगा के दोबारा उसी जगह पे पहुंच जाए तो 360 दर्जे तय किए। तो अब हम ये देखते हैं कि 360 दर्जात जो हैं ये कितने दिनों में तय होंगे। अगर एक दिन में 12.20 दर्जे दूरी होती है तो 29.5। ये जो कल हमने किया था यहां पे, याद आया कुछ कुछ, हमने कहा था यहां से चले और पूरा घूम के दोबारा यहां पे आएगा तो 27.3 दिनों में, लेकिन 27 दिनों में सूरज भी तो आगे कुछ जा चुका होगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि वो 27 दर्जे तकरीबन होंगे, तो सूरज की चांद की स्पीड है 13 दर्जे, तो 2 दिनों में क्या होगा, वो उसको मजीद 2 दिन और चलना पड़ेगा सूरज के बराबर आने में। आई बात, ठीक है ना। फिर वो 2 दिन हुए तो 2 दिनों में भी तो सूरज चला ही ना कुछ, तो अब बराबर आने में जो औसत फासला क्या हमारे पास, वो 29.5 दिन आ गए। तो यानी औसतन जो है वो क्या होता है कि तकरीबन 29.5 दिनों के बाद ही नया चांद जो है वो बन रहा होता है। और क्यों 29.5 दिनों के बाद बन रहा होता है, वो ये देखिए मैंने दोनों हरकतें सूरज की भी और चांद की समझा के तो आपको बताया कि ये तकरीबन ऐसे। इसी वजह से शरीयत ने हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हिसाब से सूरज और चांद को चलाया हुआ है उसी हिसाब से, उसी के मुताबिक हमें हुक्म फिर मिला कि आप 29 तारीख को चांद की तलाश करें। अगर नजर आ जाए तो महीना शुरू कर दें, अगर नजर ना आए तो क्या करें, 30 की गिनती पूरी कर दें, क्योंकि अगले दिन तो फिर वो दूरी बन ही जाएगी कि जिस पे चांद नजर आ जाए। समझ आई बात। अब वो यही टेबल जो हमने खोला हुआ था, इसके राइट साइड पे आए जरा, ड्यूरेशन लिखा हुआ है। यही जो न्यू मून वाला पेज खोला हुआ था ना हमने, ताकि ये पेज हम मुकम्मल कर लें, इसके ऊपर कोई चीज ऐसी ना हो जो कि हमने समझी ना हो। तो ये दाईं तरफ देखें कि अब नए चांद से नए चांद बनने तक का दौरानिया, यहां पे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 29.5 दिन है औसतन। लेकिन क्या 29.5 दिन के बाद ही नया चांद बनेगा? नहीं, बाजुकात जल्दी भी बनेगा, बाजुकात देर से भी बनेगा। ये तो औसत फासला मैंने आपको बताया। तो बाजुकात यही दायरा, यानी चांद घूमते घूमते जल्दी पूरा करता है और बाजुकात क्या करता है,
دیر سے پورا کرتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ اس کا فاصلہ لکھا ہوا ہے نئے چاند سے نئے چاند تک کیا ہے 29 دن 16 گھنٹے 29 منٹ, 29 دن 17 گھنٹے 50 منٹ, 29 دن 17 گھنٹے 56 منٹ, اور پھر سب سے چھوٹا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کم سے کم یہاں پہ 29 دن 8 گھنٹے 19 منٹ. دن 8 گھنٹے اور 19 منٹ والا دیکھیں سب سے جلدی جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ فاصلہ کیا ہے نئے چاند سے نئے چاند تک کا بننے کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور بات, ہم نے کہا کہ آسمان کے اوپر سارے ستارے جو ہیں یہ مشرق سے مغرب گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک اور دلیل آتی ہے, یہاں پہ ایک تصویر دیکھیں آپ کے جو بنی ہوگی, یہ والی جو تصویر ہے اس کے اوپر آ جائیں آپ. ہاؤ وی سی دی اسکائی, اس میں الٹے ہاتھ پہ دیکھیں کہ بڑے خوبصورت سے مختلف سی روشنیوں کے دائرے بنے ہوئے ہیں. جی نظر آ رہے ہیں آپ کو, ایک تو آدھا گیند اوپر ہے آدھا گیند نیچے ہے, یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی تھی, ٹھیک ہے. کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیند یعنی ستارے جو ہیں یہ گھومتے ہیں, درمیان میں زمین ساکن ہے, جبکہ سائنس کہتی ہے کہ درمیان میں زمین جو ہے یہ گھومتی ہے, اس وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ الٹے ہاتھ پہ جو دائرے بنے ہوئے ہیں, جو چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی ہے نا رنگین سے ایسے کر کے بالکل کنارے پہ جو تصویر ہے, یہ تصویر کیا ہے؟ اصل میں یہ شمال کی طرف کیمرہ کر کے تو ستاروں کی تصویر لی جاتی ہے. اس کو سٹار ٹریلز بھی کہتے ہیں. تو سٹار ٹریل لکھ کر آپ اگر نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو وغیرہ اس کی ملیں گی بہت اچھی بنی ہوئی, تو وہ ویڈیوز بھی دیکھیے گا. کیا لکھنا آپ نے STARTRAILS سٹار ٹریلز. تو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ لکھیں اس کو تو اس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ یہ کیسے بنی ہوئی. تو یہ ایسے بناتے ہیں کہ یہ کیمرہ لیا ایک جگہ پہ فوکس کر دیا, اس کو ہلنے نہیں دیتے. اب کیا کرتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں, یا تو ویڈیو بنا لیں آپ یا پھر اس کی تصویریں لینی شروع کر دیں, ہر 5 سیکنڈ کے بعد 10 سیکنڈ کے بعد, یا ہر منٹ 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد. اب کیا ہوگا کہ وہ ستارہ جو یہاں پہ تھا وہ تھوڑی دیر میں کیا ہوگا موو ہو کے آگے چلا جائے گا, تھوڑی دیر میں تھوڑا سا اور آگے جائے گا, تھوڑی دیر میں تھوڑا, تو ہر 5-5 منٹ کے بعد یا 10-10 منٹ کے بعد وہ تصویریں لیتے رہتے ہیں. کوئی 3-4-5 گھنٹے کی میں جتنی تصاویر آئی ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر ان تصویروں کو کیا کرتے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے کون سی چیز چل کے کہاں پہ پہنچ گئی تو وہ پھر آتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ یہ ستارے ایسے گھوم رہے ہیں تو یہ تصویریں لے کے ایک بڑا خوبصورت سا اس طرح کا منظر بن جاتا ہے. تو ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک روشنی کا نقطہ کیمرے میں آ گیا وہ وہیں رک گیا, یا کہہ لیں کہ آپ نے یوں فوکس کر دیا تو آپ نے ویڈیو بنا لی کہہ لیں کہ 3 یا 4 گھنٹے کی. اب اس 3-4 گھنٹے کی ویڈیو کو آپ چلائیں 1 منٹ میں تیزی کے ساتھ, تو وہ کیا ہوگا جو ستارہ یہاں تھا وہ یہاں پہ آ گیا, جو جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حرکت کر رہا ہے. تو یہ جو دائرے بن رہے ہیں یہ دیکھیں کہ جو ستارہ یہاں پہ تھا وہ گھوم کے ایسے دائرے میں, جو جتنا زیادہ دور تھا وہ اتنا ہی بڑا کیا بنا رہا ہے دائرہ بنا رہا ہے. یہ تصویر بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمان کے اوپر اس طرح جو ہے برجوں والا دائرہ کیا ہے 23.5 درجے مڑا ہوا ہے. 6 برج اس طرف ہیں اور 6 برج کیا ہے اس طرف ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا یہ ستارے جو برج ہیں برجوں والے ہیں, ستارے تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, یہ تو اپنی جگہ موو نہیں کرتے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ, لیکن مشرق سے مغرب جاتے ہیں. تو جو حمل ستاروں کا گروپ جب یہاں سے طلوع ہوگا تو وہ ایسے ہی طلوع ہو کے اس طرف کو جائے گا, یعنی یہ ادھر کو یا ادھر کو اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گا چونکہ ستارے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ایسے ہی طلوع ہوگا, یعنی جو شمالی برج ہیں ستاروں کے گروپ ہیں حمل سور جوزا سرطان اسد سنبلا, یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں شمالی ہوتے ہیں, اور یہ اس طرف ہی رہتے ہیں اور ادھر سے طلوع کرتے ہیں ادھر سے ہی غروب کرتے ہیں. اور جو نیچے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں
وہ جنوبی ہوتے ہیں، اس طرف سے طلوع کرتے ہیں اور اس طرف کو ہی غروب کرتے ہیں. اور تمام کے تمام یہ جو ہیں سیارے ہیں اور سورج اور چاند یہ کیا کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے آگے جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں کل والی بات جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ریپیٹ کروائی. اب یہ دیکھیں یہی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ سائنس کے چارٹ میں بھی آپ کو ملے گی. ذرا یہ دیکھیے جس کے اوپر سورج بہت بڑا سارا بنا ہوا ہے، یہ والا دائیں طرف جو تصویر جس کے درمیان میں اوپر سورج بنایا ہوا ہے انہوں نے، یہ یہی بات سمجھا رہے ہیں. وہ یعنی جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 23.5 درجے مڑا ہوا ہے، تو یہ پورا انہوں نے دائرہ بنایا کہ یہ دیکھیں سورج کا ایک دائرہ ہے جس کے اوپر یہ حرکت کرتا ہے. یہ سورج کی حرکت کا دائرہ جو ایک سال میں وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے. اچھا اب آ رہے ہیں مزید نیچے تھوڑا سا کہ سائنس جو ہے وہ کیسے بیان کرتی ہے کہ دن اور موسم کیسے بنتے ہیں. پہلے تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ زمین جو ہے اپنے مغرب سے مشرق حرکت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دن اور رات بنتے ہیں. اب سائنس کے نزدیک موسم کیسے بنتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے سورج یہاں پہ رکا ہوا ہے، یہ سمجھنی ہے اہم بات ہے. ٹھیک ہے، سورج یہاں پہ رکا ہوا ہے اور زمین جو ہے بالکل ایسے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تھوڑی سی ایسے ہے. یعنی بالکل ایسے نہیں ہے، سورج کے مقابلے میں کیا ہے، تھوڑی سی ترچھی ہے. کتنی ترچھی ہے؟ یہ 23.5 درجے مڑی ہوئی ہے. یہاں سے 23.5 درجے. ہم کہتے ہیں کہ وہ دائرۃ البروج ہے جو خط استوا سے وہ 23.5 درجے مڑا ہوا ہے، لیکن سائنس کہتے ہیں نہیں وہ نہیں مڑا ہوا، وہ ہماری زمین جو ہے وہ 23.5 درجے مڑی ہوئی ہے. سمجھ میں آئی آوت؟ یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو ایسے کر دینا. اچھا اب ایسے کر دیا تو کیا ہوا، اب سورج یہاں پہ ہے. اب سورج یہاں پہ ہے تو جو حصہ یہ زمین کا چونکہ ترچھی ہے تو یہ والا حصہ ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا، موسم گرما ہوگا. یہاں پہ 6 مہینے کا دن ہوگا. کس وجہ سے؟ چونکہ یہ سامنے سے آ رہا ہے سورج. یہاں پہ سردیاں ہوں گی. اب یہ زمین گھومتے گھومتے جب یہاں پہ آ جائے گی تو اب کیا ہوگا، یہاں وہ 6 مہینے والا وہ جو تھا سلسلہ گرمیاں، اب یہاں پہ گرمیاں ہوں گی، یہاں پہ سردیاں ہوں گی. کچھ سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ دیکھیں ایسے، اور پھر جب یہ زمین ترچھی ایسے آئی تو اب یہ صورتحال ہے، یہاں پہ یہ سلسلہ ہو جائے گا. اب یہ گھومتی گھومتی دوبارہ یہاں پہ آ جائے گی، پھر وہی 22 جون، یعنی 22 جون کو یہ صورتحال ہوگی اور 22 دسمبر کو یہ صورتحال ہوگی. اور اسی طرح یہ چکر جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. یعنی زمین جو ہے وہ کیا ہے، 23.5 درجے جو ہے وہ ایسے ترچھی ہے. جی یہی چیز سائنس کے اسی ٹیبل میں ذرا دیکھیے، سب سے نیچے رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی نظر آ رہا ہے، ایکلپٹک پلین لکھا ہوا ہے. یہ ایکلپٹک پلین جو ہے یہ وہی ہے جو کہ ہم نے کہا تھا 23.5 درجے جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے سورج سے، جو دائرۃ البروج بن رہا ہے. سائنس اس چیز کو اس طرح بیان کر رہی ہے کہ وہ دیکھیں خط استوا جس کو ایکویٹر کالے رنگ کی لائن جو بنی ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ دیکھیں یہ ایکلپٹک جو ہے یعنی دائرۃ البروج جو ہے وہ یہ خط استوا سے 23.5 درجے بنا ہوا ہے. اب جب نیچے یعنی الٹے ہاتھ والے حصے پہ سورج رہے گا تو کیا ہوگا کہ نیچے والے حصے پہ کیا ہوگا، گرمیاں ہوں گی، اور جب سیدھے ہاتھ کی طرف جو دائرہ بن رہا ہے وہاں پہ رہے گا تو اوپر والے حصے میں کیا ہوگا، گرمیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی ایسے گھومتے گھومتے. تو سائنس اس چیز کو اس طرح بیان کر رہی ہے. جی میرا خیال یہ بات بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی یہ ہمارے سٹار ٹریل والی بات چل رہی تھی. آسمان کے اوپر ایک ستارہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں قطبی ستارہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کس طرف ہوتا ہے؟ وہ شمال کی طرف ہوتا ہے. اچھا وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرتا؟ اب یہ دیکھیں تمام ستارے جو ہیں جو بھی ہیں وہ مشرق سے مغرب حرکت کر رہے ہیں، لیکن ایک ستارہ اس کے آپ ٹکٹ کی باندھ کے یا کسی چیز سے آپ اس کو دیکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حرکت اپنی جگہ پہ نہیں کر رہا. تو وہ جو ستارہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟
قطبی ستارہ ہوتا ہے. اب ہماری زمین جو ہے یہ گول ہے, اس پہ ایک دلیل یہاں سے بھی ملتی ہے. وہ کیسے ملے گی کہ جب ہم خط استوا کے اوپر ہوں گے, یعنی اس جگہ پہ ہوں گے, تو یہ ستارہ شمالی قطب کے بالکل اوپر ہے, یعنی یہاں پہ, یعنی یہاں سے 90 درجے پہ ہے, یعنی خط استوا پہ ہوں گے تو بالکل 90 درجے پہ ہے. اب جب ہم یہاں سے چلتے چلتے آگے کی طرف جائیں گے تو انسان کو کہاں تک نظر آتا ہے؟ 90 درجے تک. تو اس کا نظر آنے کا جو ہے پلین وہ نیچے, یعنی افق جو ہے, ہورائزن جو ہے وہ نیچے ہوتا چلا جائے گا. یعنی جتنا ہم 10 درجے آگے چلے گئے تو انسان کو تو 90 درجے تک نظر آنا ہے نا, اس کا مطلب مزید نیچے تک نظر آئے گا. تو جب ہم خط استوا پہ تھے تو ہمیں 90 درجے پہ کیا تھا وہ نظر آ رہا تھا, کون سا؟ قطبی ستارہ, نارتھ پول سٹار اس کو کہتے ہیں. تو وہ نظر آ رہا تھا. جب ہم 10 درجے آگے جائیں گے تو وہ 10 درجے اونچا نظر آئے گا. جب ہم مزید 10 درجے یعنی 20 پہ چلے گئے تو اب وہ 20 درجے اونچا نظر آ رہا ہے ہمیں. جب ہم 30 درجے پہ چلے گئے تو وہ 30 درجے اونچا نظر آ رہا ہے. حتیٰ کہ جب ہم چلتے 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 بالکل اس جگہ پہ پہنچ گئے تو اب کیا ہوگا؟ وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر نظر آئے گا. اب اگر زمین گول ہے تو تقریباً اتنا سا فاصلہ طے کرنے, یہ کتنا فاصلہ بنے گا اندازاً؟ نہیں, 90 ڈگری تو زاویہ بنا, فاصلہ کلومیٹرز میں کتنا بنے گا؟ 6,700 نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 40,075 کلومیٹر تو یہ محیط ہے. تو یہاں یعنی یہ پورا زمین کا یوں, تو ادھر بھی تقریباً اتنا سا ہی ہے, تھوڑا سا فرق تو ہے لیکن تقریباً اتنا سا ہی ہے. تو یہ 40,075 تو ٹوٹل ہے, تو اس کا اگر ہم چوتھا حصہ کر دیں تقریباً 10,000, تو یعنی آپ صرف 10,000 کلومیٹر یوں شمال کی طرف چلیں تو کیا ہوگا؟ یہ قطبی ستارہ آپ کے سر کے اوپر آ جائے گا. اب زمین گول تھی تو پھر یہ سر کے اوپر آیا, ورنہ کیا ہے یہ تو اتنے اربوں خربوں کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے. تو پھر آپ اگر یہ ہمارے سر کے اوپر کوئی چیز ہو تو ایک وہاں پہ چیز ہو تو ہم اس کے اس انداز میں جانا چاہیں کہ وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر آ جائے تو ہمیں اتنے ہزار اتنے ارب خرب کلومیٹر جانا پڑتا, لیکن اتنے ارب خرب تو ہم نہیں گئے, ہم تو صرف 10,000 کلومیٹر ہی گئے تو وہ آ گئے. تو وہ کیا ہوا؟ زمین ہماری اس طرح ہے, اس وجہ سے وہ ہمیں نظر آیا. اچھا وہ کیوں نہیں حرکت کرتا؟ باقی سارے ستارے تو حرکت کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں حرکت کرتا؟ بیسیکلی وہ بھی حرکت کرتا ہے لیکن وہ چونکہ وہ پول ہے, یعنی کہہ لیں کہ آپ کسی چیز, اس چیز کو میں گھمانا شروع کر دوں تو یہ والا حصہ تو تقریباً اپنی جگہ پہ رہے گا, یہ ایسے کر کے. تو جب سبھی ستارے گھوم رہے ہیں تو بیسیکلی وہ بھی گھوم رہا ہے لیکن ہمیں یہاں سے اس کی حرکت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. تو سبھی اس سے جتنی زیادہ دور کوئی ستارہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کیا کرے گا؟ زیادہ بڑا دائرہ بنائے گا, اور جتنا قریب ہوگا اتنا وہ چھوٹا دائرہ بنائے گا. جی اب ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ جو ہمارا تھا کہ چاند کب نظر آتا ہے اور کب نظر نہیں آتا ہے. اس کے لیے ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیو مون کا وقت جو ہے وہ کیا ہے. وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ نیو مون کا وقت آپ کہاں سے لیں گے. آپ کسی بھی اپلیکیشن سے دیکھ لیں, ایک ویب سائٹ آپ کو دی ہوئی وہاں سے دیکھ لیں, نوٹس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ہے, گوگل کے اوپر لکھ لیں. مثلا اس مہینے کا اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ نیا چاند جو کب بنے گا تو آپ کیا لکھیں گوگل کے اندر؟ نیو مون ٹائم فار 2000 جنوری 2020 اور پھر لکھ لیں پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم, کراچی لکھ لیں ساتھ میں, تو آپ کو وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹائم بتا دے گا. یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جو نیو مون کا ٹائم ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہوتا کا کیا مطلب؟ دیکھیں چاند گھوم رہا ہے اور یہ سورج ہے, تو پورا چکر لگا کر وہ زمین کا مرکز سورج کا مرکز, اس کے درمیان میں کیا آ گیا؟ چاند کا مرکز. تو یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے, یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے آیا ہے یا انڈیا کے لیے آیا ہے یا سعودی عرب کے لیے آیا ہے یا امریکہ کے لیے آیا ہے. اصول کیا تھا ہمارا کہ سورج کا مرکز اور زمین کے مرکز کے درمیان جو سطح بن رہی ہے اس کے اوپر کیا آ جائے؟ چاند کا مرکز آ جائے. تو یہ پوری دنیا کے لیے آ گیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انڈیا میں کوئی اور ٹائم ہو, اس وقت سعودی عرب میں کوئی اور وقت ہو, لیکن وہ ہوگا وہی جو پاکستان کے وقت کے مطابق جو آپ کے پاس آ رہا ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ فرض کریں کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرتا ہے اور وہ کرتا ہے فرض کر لیں کہ دن کے 12 بجے,
اب दिन के 12 बजे क्या किया पाकिस्तान ने, एटमी धमाके किए। अब उस वक्त बाकी मुल्कों में क्या टाइम होगा, इंडिया में 12:30 होंगे, सऊदी अरब में क्या टाइम होगा, 10 बज रहे होंगे। मजीद आगे चले जाएं इंग्लैंड में आप, तो वहां पे क्या टाइम होगा, 7 बज रहे होंगे। अमेरिका में क्या होगा, रात के 2 बज रहे होंगे, तकरीबन 10 घंटे का फर्क। तो अब ये देखें, लेकिन हर मुल्क में उस वक्त टाइम जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह नए चांद का बनने का जो वक्त आप मालूम करेंगे वो पूरी दुनिया के लिए होगा। ये नहीं कि हर मुल्क में लहदा से नया चांद बनेगा। जिस तरह सूरज और चांद तुलू करते हैं तो तुलू के औकात या गुरूब के औकात तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन नए चांद का बनना जो है वो पूरी दुनिया के लिए वही टाइम होता है। सिर्फ फर्क क्या होगा कि वहां की टाइमिंग, वहां की घड़ी के मुताबिक क्या आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे यहां नया चांद बना 12 बजे, तो इंडिया वाले कहेंगे, यानी उनके मुल्क के मुताबिक क्या होगा कि वो 12:30 बजे बना। सऊदी अरब वाले क्या कहेंगे जी 10 बजे बना। समझ में आई बात? सेम वही आप इसको समझने के लिए, तो पूरी दुनिया के लिए न्यू मून का वक्त जो है वो वही होता है, एक ही होता है जी। उसके बाद चलें, जो आपको दूसरी चीज चाहिए जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये है कि चांद की उम्र, चांद की उम्र, या इसको हम कहते हैं एज ऑफ मून। चांद की उम्र क्या होती है? बहुत ही आसान है। न्यू मून बनने के बाद जो वक्त गुजरता चला जाता है उसको कहते हैं चांद की उम्र। याद रहेगी बात? मिसाल के तौर पर अब हमने चांद कब देखना होता है? जब चांद देखते हैं वो कौन से वक्त देखते हैं? मगरिब के वक्त देखते हैं। तो मगरिब के वक्त चांद की उम्र कितनी है? जिस शहर के लिए आप पेशन गोई करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मगरिब के वक्त, मगरिब का वक्त क्या है वहां पे, और नया चांद कब बना था। नए चांद से लेकर मगरिब तक कितना दुरानिया यानी कितना टाइम गुजर चुका है, इसको कहेंगे हम चांद की उम्र। तो कब तक, चूंकि हमने मगरिब के वक्त चांद देखना है तो हम ये देखना चाहते हैं कि फलां तारीख की फलां मगरिब कि वक्त क्या हमें चांद नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? चांद की उम्र का। तो चांद की उम्र कैसे पता चलेगी? उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? नया चांद कब बना है। नया चांद का पता चलेगा तो फिर ही है ना। मगरिब का वक्त तो आप कैलेंडर से देख लेंगे कि जो भी है मगरिब का वक्त, मिसाल के तौर पर आजकल जो है मगरिब कितने बजे हो रही? 6:05 या 7 मिनट पे हो रही है। तो फर्ज कर लेते हैं कि कराची में वक्त मगरिब जो है 6 बजे है। अब हम अंदाजा लगाते हैं कि चांद की उम्र कैसे होगी और कैसे पता करेंगे हम उसको। तो फर्ज करें कि अगर चांद आज दिन के 12 बजे नया चांद बना तो 6 बजे चांद की उम्र कितनी होगी? पक्की बात? 6 घंटे चांद की उम्र होगी। क्यों? क्योंकि दिन के 12 बजे जो है नया चांद बना है और ये क्या हो गया कि शाम के 6 बजे वक्त मगरिब है। वक्त मगरिब के बाद हमने चांद देखना है और वक्त मगरिब क्या हुआ? चांद की उम्र बन गई 6 घंटे। अब अगर सुबह के 6 बजे नया चांद बना हो तो फिर 12 घंटे भी बातें नहीं करनी जी, 12 घंटे बन जाएगी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। अब अगर रात के 12 बजे नया चांद बना तो फिर 18 घंटे। पक्की बात? फिर उसके बाद आ जाए, एक और मिसाल लेते हैं कि अगर कल शाम के 6 बजे नया चांद बना था तो आज 6 बजे कितनी उम्र होगी? 24 घंटे या एक दिन। अच्छा, अगर कल दिन के 12 बजे नया चांद बना था तो आज शाम को गुरूब आफ्ताब के वक्त जो कि 6 बजे है कितनी उम्र होगी? 30 घंटे। कोई कह रहे 18 घंटे होगी। 30 घंटे, यानी कल दिन के 12 से आज दिन के 12 बजे तक क्या हुआ? 24 घंटे, और 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 6 घंटे और तो 30 घंटे उम्र होगी। मेरा ख्याल चांद की उम्र तो आपको पता चल गया कि चांद की उम्र क्या होती है, कैसे मालूम करते हैं। तो आसान सा तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेशन गोई करने के लिए कि चांद की उम्र कितनी है। तो चांद की उम्र का अंदाजा हमें कहां से होगा? नए चांद से पता चलेगा। फिर हम दूसरी चीज क्या देखेंगे कि आज चांद नजर आना है कि नहीं आना। वो ये देखेंगे कि सूरज के गुरूब के बाद चांद कितनी देर के बाद गुरूब हो रहा है, यानी दोनों का वक्त कैलकुलेट करेंगे, सूरज के गुरूब का वक्त
اور چاند کے غروب کا وقت. تو ہم یہاں کیلکولیشن نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, جو معتبر ادارے ہیں جہاں سے اوقات یعنی چاند کے اور سورج کے غروب کے وقت ہمیں مل جاتے ہیں, ہم وہاں سے لے لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس دن جس دن ہم چاند دیکھنے جا رہے ہیں یعنی 29 تاریخ کو, اس دن سورج کے غروب کا وقت کیا ہے اور چاند کے غروب کا وقت کیا ہے. یاد رہے گی بات, ٹھیک ہے, کہ سورج کے غروب کا وقت کیا ہے اور چاند کے غروب کا وقت کیا ہے. اگر سورج کے غروب اور چاند کے غروب کے وقت میں یعنی کہہ لیں کہ سورج پہلے غروب ہو اور اس کے بعد تقریباً 45 منٹ کے بعد چاند غروب ہو رہا ہو, یعنی سورج کے غروب اور چاند کے غروب دونوں میں, یعنی سورج کے غروب کا وقت فرض کریں تھا 6 بجے اور چاند کے غروب کا وقت ہمیں پتا چلا 6:45 ہے, تو ایسا چاند اگر دورانیہ یعنی سورج کے غروب کے بعد چاند 45 منٹ کے بعد غروب ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے, ایسا چاند ہمیں نظر آ جاتا ہے. اور اگر اس سے کم دورانیہ ہو تو پھر جو ہے وہ چاند ہمیں نظر نہیں آتا. یاد رہے گی یہ بات. اسی طرح یہ تو ہو گیا دورانیہ. اب چاند کی کتنی عمر ہوتی ہے تو پھر ہمیں چاند نظر آتا ہے. تو صدیوں کے تجربات کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے, جو ہم بھی پچھلے تقریباً 5 سال سے میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت بھی کر رہا ہوں اور کہہ لیں کہ دیکھ بھی رہا ہوں کون سا چاند نظر آتا ہے کون سا چاند نظر نہیں آتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اندازہ یہ ہے کہ چاند کی عمر اگر 22 گھنٹے سے کم ہو, غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر اگر 22 گھنٹے سے کم ہو تو ایسا چاند جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اگر 22 گھنٹے سے زیادہ عمر ہو تو پھر وہ چاند ہمیں نظر آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات کی میری, ٹھیک ہے. تو اب غروب آفتاب کے وقت 29 تاریخ کو چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا, تو آپ کو جو کیلنڈر دیا گیا ہے اس کے اوپر معیار یہ بنایا گیا ہے کہ اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے سے زیادہ ہے, کیا چاند کی عمر, اور سورج کے غروب کے بعد چاند جو ہے وہ 45 منٹ کے بعد غروب ہو رہا ہے, تو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ چاند نظر آ جائے گا. اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے سے کم ہے, مثلا 21 گھنٹے بن رہی ہے اس دن, یا دورانیہ غروبین جو ہے یعنی سورج کے غروب کے بعد چاند کے غروب کا دورانیہ جو ہے وہ 45 منٹ سے کم ہے, تو ہم نے کہہ دیا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سا چاند نظر آتا ہے اور کون سا چاند نظر نہیں آتا ہے. سب سے پہلے آپ 2019 والا کیلنڈر دیکھیں. اچھا, یہ کیلنڈر میں نے 2018 میں بنایا تھا نومبر میں. تو پشاور میں ہمارا ستمبر میں کورس ہو رہا تھا, علم توقیت کورس, تو وہاں پہ ہم نے پورا کورس اتنا بڑا ہم نے کیا, تو وہاں پہ مجھے اس کیلنڈر کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ میں نے کہا یار یہ کیلنڈر ہونا چاہیے کہ میں یہ پشاور والوں کو دے جاؤں کہ یار یہ چاند نظر آئے گا تو یہ چاند نظر نہیں آئے گا, تو یہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, تو پورے سال کی معلومات ہو اور پرچہ بھی ایسا ہو کہ یہ اپنی جیب میں ڈال لیں, سنبھال کے رکھیں, ہر مہینے دیکھیں کہ یہ چاند کیا واقعی ایسے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو پھر میں وہاں سے آیا واپس کراچی آ کے میں نے پھر یہ کیلنڈر بنایا. تو پہلے صرف 2019 کا بنایا تھا, تو اب یہ ساری چیزیں ایک صفحے پہ اس طرح آنی ضروری تھی, تو بیک سائڈ اس کی خالی جا رہی تھی. تو ہم نے کیا کیا, 2020 کا جو تھا میں نے کہا 2020 کا بھی بنا دیتے ہیں, تو وہ اس کی بیک سائڈ بھی ہم نے بنا دیا. تو آج اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہم آپ کو تقسیم کر رہے ہیں 2019-20 کا دونوں کا کیلنڈر, ٹھیک ہے. تو یہ اس صورت میں بنایا. اب چونکہ یہ پشاور کے لیے بنایا تھا اور مسئلہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے, تو یہ ساری باتیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ پشاور کے لیے لکھی ہوئی ہیں, یعنی پشاور میں چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا. تو میں نے کہا یہ بھی ذہن میں تھا, میں نے کہا اگر باقی شہروں میں ہم یہ کیلنڈر تقسیم کریں گے تو چونکہ ایشو وہاں سے آتا ہے, تو کم از کم آپ کو یہ معلومات تو ہوگی کہ وہاں پہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. ورنہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کراچی کا اگر میں آپ کو آج دوں تو آپ کہیں گے یار یہ تو آپ نے کراچی کا دیا ہے, تو ہو سکتا ہے کراچی میں نظر آئے یا نہیں آئے, یا آپ کہیں گے کراچی میں تو نظر نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے پشاور میں نظر آ جائے. تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو نظر آ گیا ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہم ہر جگہ پشاور کا ہی کیلنڈر تقسیم کیا کریں گے تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو, تاکہ اگر پشاور سے بھی کوئی آواز آئے تو پھر آپ کہیں یار یہ ہم پشاور کی ہی باتیں کر رہے ہیں, ہم کوئی کراچی کی باتیں نہیں کر رہے,
ٹھیک ہے جی. تو یہ ذرا دیکھیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے دیکھیں 2019 میں آئے, جمادی الاول دیکھیں 1440 ہجری لکھا ہوا ہے. 6 جنوری اتوار والے دن صبح کے 6:28 پہ نیا چاند بنا. یہ اوپر لکھا ہوا نا سب سے اوپر, پاکستان میں سال 2019 کے نئے چاند. تو یہ نئے چاند کے اوقات اس ٹیبل میں آ رہے ہیں جی. اس سے اب دیکھیں کہ نیو مون والے دن پشاور میں, نیو مون کس دن بننا, 6 جنوری کو, یعنی پہلی لائن وہی آگے چلے گی. نیو مون والے دن پشاور میں غروب آفتاب ہے 5:19 پر اور غروب قمر ہے 5:39 پہ. اب دیکھیں کہ ہم نے نئے چاند کا عمر نکالنی ہے. سب سے پہلے تو وہ نکالنی ہے غروب آفتاب کے وقت. غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر کتنی ہوگی؟ تو غروب آفتاب کتنے بجے ہے؟ 17:19 پہ. تو 17:19 میں سے نکالیں 6:28. 17 میں سے 6 گئے 11. اب دیکھیں اور ادھر 28 ہیں اور ادھر 19 ہیں, تو 19 میں سے 28 بھی وہ نکالنا جو ہے وہ اب ادھر سے ایک حاصل لینا پڑے گا. پھر تو آگے دیکھیں چاند کی عمر ہم نے مائنس کر کے لکھا ہوا ہے 10 گھنٹے 51 منٹ. سمجھ آ گئی؟ یہ 10 گھنٹے 51 منٹ کہاں سے آیا؟ یعنی 17:19 میں سے 17 گھنٹے 19 میں سے ہم نے 6 گھنٹے 28 منٹ مائنس کیے, تو ہمارے پاس غروب آفتاب 6 جنوری کو 17:19 یعنی 5:19 پر چاند کی عمر آ گئی کتنی؟ 10 گھنٹے 51 منٹ. وہ کیسے آئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں اسی خانے میں 17:19 اور 17:39 لکھا ہوا ہے, دونوں کو مائنس کریں تو کتنا آئے گا؟ 20 منٹ. اب سورج کے غروب کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے, کتنی دیر کے بعد؟ 20 منٹ کے بعد. یعنی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا سورج کے غروب کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے؟ تو سورج کے غروب کے بعد ہو رہا ہے. پہلے سورج ہو رہا ہے 17:19 پہ اور چاند غروب ہو رہا ہے 17:39 پہ. تو دیکھیں دورانیہ غروبین جو ہے وہ کتنا لکھا ہوا ہے؟ 20 منٹ. یعنی 20 منٹ کا فرق آ گیا. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے جو اصول بنایا تھا کہ چاند کب نظر آتا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے تجربات ہیں وہ یہ ہیں کہ 22 گھنٹے سے کم اگر چاند کی عمر ہو تو یہ چاند نظر نہیں آتا. دورانیہ جو ہے وہ 45 منٹ سے جب تک زائد نہ ہو تو چاند نظر نہیں آتا. تو یہاں پہ 6 جنوری کو پشاور میں غروب آفتاب کے وقت صورت کیا بن رہی ہے کہ چاند کی عمر بن رہی ہے 10 گھنٹے 51 منٹ اور دورانیہ بن رہا ہے صرف 20 منٹ. تو کیا یہ چاند نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. اب دیکھیں اگلے دن کیا ہو گئی. اب آج اگر 11 گھنٹے تقریباً چاند کی عمر ہے تو اگلے دن جب پورا چکر لگا کے دوبارہ آئے گا چاند جو غروب آفتاب ہوگا, تو غروب آفتاب میں کتنا فرق پڑتا ہوتا ہے ایک دن میں؟ 1-8 منٹ کا. یعنی پاکستان میں غروب آفتاب کے وقت میں ایک دن سے دوسرے دن کتنا فرق پڑتا ہے؟ 1-8 منٹ کا, 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو اب اگلے دن عمر کتنی ہو جائے گی؟ 11 جمع 24 35 گھنٹے ہو جائے گی, تقریباً 35 گھنٹے اندازاً رف آپ آئیڈیا اس طرح لگا سکتے ہیں. تو اب کیا اگلے دن نظر آئے گا؟ لیکن اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا 45 منٹ سے زیادہ ہو رہا ہے دورانیہ کہ نہیں. تو اب اگلے ٹیبل پہ آ جائے, اگلی اسی لائن پہ آگے چلے. اب پہلے 6 جنوری تھی تو اب اگلے دن وہ اوپر لکھا ہوا اگلے دن, تو اب 7 جنوری ہو گئی. غروب قمر دیکھیں کیا بن رہا ہے 18:32 پہ, تو 17:19 پہ تھا پچھلے دن. تو یہاں پہ اب ہم نے اس ڈبے میں غروب قمر 7 جنوری کا نہیں لکھا چونکہ ہمیں پتا ہے کہ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے, 1-8 منٹ کا فرق پڑے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو 17:19 18:32 اب عمر بن گئی 34 گھنٹے 51 منٹ, یعنی ایگزیکٹ جو ہمارے پاس کیلکولیٹ کر کے آ گئی. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ 18:32 میں سے 17:19 مائنس کیے تو 73 منٹ آ گئے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ 7 جنوری کو دونوں شرطیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور یہاں 7 جنوری کو یہ چاند نظر آئے گا. جب 7 جنوری کو چاند نظر آئے گا تو پھر یکم کس تاریخ کو ہوگی؟ 8 جنوری کو. دیکھیں آگے یکم جمادی الاول کیا لکھا ہوا ہے؟ 8 جنوری منگل والے دن. جی سمجھ میں آئی یہ بات؟ اوکے ہے جی. ایک اور مثال لیں اس کی, اس سے نیچے والی لیں جی. جمادی الثانی 5 فروری منگل رات کے 2:03 پہ نیا چاند بن رہا ہے اور 5 فروری کو 2019 میں
4:47 पे गुरूब शम्स था, सूरज के गुरूब का वक्त था। अब 17:47 में से हमने क्या माइनस करना है? 2 घंटे 3 मिनट जिस वक्त नया चांद बना था। जब 17 में से 2 घंटे माइनस किए तो कितने आ गए हमारे पास? 15 घंटे। तो देखिए आगे 15 घंटे 44 मिनट लिखा हुआ है। अब 17:47 और 18:14 यानी चांद के गुरूब का वक्त। तो चांद भी सूरज के गुरूब के बाद गुरूब हो रहा है जी। तो कितनी देर के बाद जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आया 27 मिनट जी। नजर आ रहा है जी? ठीक है। अब बताइए मुझे कि क्या ये चांद नजर आएगा? तो ये चांद नजर नहीं आएगा। अब अगले दिन क्या सूरत हाल बनेगी? अगले दिन सूरत हाल ये बनेगी कि 15 घंटे और 44 मिनट ये उम्र थी, इसमें 24 घंटे और जमा कर दें। तो जब 24 घंटे जमा करेंगे तो देखें आगे 6 फरवरी को क्या सूरत हाल बन रही है? 39 घंटे 44 मिनट चांद की उम्र बन रही है और दुरानिया कितना बन रहा है 6 फरवरी को? 82 मिनट। तो ये चांद बआसानी नजर आ जाएगा। हमें तो 22 घंटे से ज्यादा उम्र का चांद नजर आ जाता है, ये तो फिर हमारे पास जो है 39 घंटे इसकी उम्र बन रही है और ये नुमाया हर एक को नजर आ रहा होगा। जब 6 फरवरी को चांद नजर आएगा तो यकम किस तारीख को होगी? आगे देखिए लिखा हुआ है 7 फरवरी जुमेरात वाले दिन जो है वो यकम होगी। मेरा ख्याल ये बात भी आपको समझ में आ गई जी। आगे चलिए थोड़ा सा। और रमजानुल मुबारक, और रमजानुल मुबारक भी मेरा ख्याल उन्होंने पहले शुरू किया था। याद आया कुछ? नहीं, वो सऊदीया के साथ तो करते नहीं। मैं आपकी याददाश्त के लिए कि जब वो मसला बना था, फवाद चौधरी साहब ने एक कैलेंडर बना के दिया था, कुछ याद आया हो आपको? उन्होंने कहा था जी फलान तारीख, नहीं वो कैलेंडर तो शायद बाद में आया था। उन्होंने क्या किया कि वो रमजान मुबारक में कैलेंडर लेके आए थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक दिन पहले जो है वो शुरू किया था। जरा देखें कि क्या सूरत हाल थी, कि क्या वो चांद नजर आ सकता था। रमजान मुबारक 5 मई इतवार 3:45 जी। गुरूब शम्स 19 बजे यानी 7 बजे। अब 19 में से 3:45 निकाल दें यानी 3.25 घंटे। तो आगे देखें 15 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है और दुरानिया गुरूबैन कितना आ रहा है? 25 मिनट। तो क्या ये चांद नजर आएगा? तो ये चांद नजर नहीं आया पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। अब अगले दिन क्या सूरत हाल हो गई? 6 मई को। ये देखिए 6 मई को 39 घंटे और 15 मिनट चांद की उम्र और 88 मिनट जो है वो क्या बनेगा? इसका दुरानिया बनेगा। अब 6 मई को जो है वो चांद नजर आया और फिर यकम रमजान मुबारक जो है वो 7 मई को हुई थी और पहला रोजा हमने 7 मई को रखा था। ठीक है। अब ये वो आ जाती है फवाद चौधरी साहब वाली बात। अब शवालुल मुकर्रम की बात आ जाए जिस पे ईद हुई। ठीक है। और देखिए कितना खतरनाक मामला हुआ यहां पे जी। 3 जून पीर दोपहर के 3:01 यानी 15:01 लिखा हुआ है जी। आगे देखिए गुरूब शम्स कितने बजे है? 19:20 यानी 7:20 और गुरूब कमर देखें कितने बजे? 7:18। इसका क्या मतलब हुआ कि चांद जो है वो 2 मिनट पहले ही गुरूब हो जाएगा सूरज के गुरूब से। यानी वो चांद जो गुरूब हो गया है सूरज के गुरूब से भी पहले, वो पेशावर वालों को नजर आ गया। सही है। वो फिर फड्डा बन गया। फिर हम भी अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा वो 15 घंटे वाला पिछला तो एक अजीब यानी था ना, वो उस वक्त जो है उन्होंने कहा 15 घंटे का चांद हमने देख लिया, यहां तो था ही नहीं। यानी वो तो पहले गुरूब हो गया। तो मगरिब के बाद क्या रहे? चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। वो इतनी शहादतें आ गई, वो आप चले जाए नेट पे या इधर तो जनाब ये देखें इसको भी नजर आ गया, इसको भी नजर आ गया, इसको भी नजर आ गया। यार हाँ, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान की पहाड़ी। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या पहाड़ी पे नजर आ सकता है कि नहीं आ सकता। पहले तो ये बात करेंगे जो चांद गुरूब हो गया वो कैसे नजर आ गया। अब सूरज के गुरूब के बाद कोई बंदा कहे मुझे सूरज नजर आ गया। हाँ, ये कहते हैं क्या झूठ बोलते हैं। ये हमारा मौजू अलहदा से है। आज हमारा मौजू सिर्फ आज हमने पेशावर नहीं डिस्कस करना था, वो हम अलहदा से करेंगे कि वहां क्या होता है। तो ये आज है कि पेशन गोई कैसे होती है कि पेशावर में चांद, क्योंकि कैलेंडर पेशावर का है। तो ये तो बहरहाल ये सूरत हाल हुई। तो आगे देखिए अगले दिन क्या सूरत हाल है? 4 जून
4 جون کو اگلے دن میں 28 گھنٹے اور 19 منٹ چاند کی عمر بنی اور تقریباً 62 منٹ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ رہا، اور کہہ لیں کہ یہ پھر نظر آیا، اور پھر ہماری کمیٹی نے اعلان کیا یکم شوال المکرم جو ہے 5 جون کو ہوگی. جی یہاں پہ کہہ لیں کہ وہ نزول ہو چکا ہوا تھا فواد چودھری صاحب کا، چونکہ قمری کیلنڈر بھی جو ہے وہ ہمارا، تو یہ اس بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ 4 جون کو نظر آئے گا اور 5 جون کو عید ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی انہوں نے تقریباً 15 رمضان المبارک کو شاید اعلان کیا تھا کہ ہم جاری کریں گے کیلنڈر، شاید کسی کو یاد ہو تو. اچھا 20-21 کو آیا تھا. ہوا کیا، میں بھی چونکہ کور کر رہا ہوتا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں، تو ہم نے تو کیلنڈر پہلے سے بنایا ہوا تھا. اب میرے ذہن میں آیا، اس نے جو پہلی پریس کانفرنس کی کہنے لگا جی ہم 10 سالہ کیلنڈر جاری کریں گے. پہلے تو اس نے جاری کر دیا، یعنی 10 سالہ کا اعلان کر دیا جی ہم 10 سالہ قمری کیلنڈر بنانے جا رہے ہیں، کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہے ویسے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اب وہ ہمارا شعبہ تھا، میرے متعلق شعبہ تھا، تو اب میں نے کہا یار میں کیا کروں. اب میں نے کیا کیا، ہم نے بھی جناب وہ یہ جو 2 سالہ بنایا ہوا تھا ابھی تو اسی کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو فیس بک پہ اور ادھر ادھر چڑھانا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پہ وائرل شروع. تو یہ کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ چاند کب نظر آتا ہے. وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یار یہ مولویوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، چاند نظر کیا ہوتا ہے، آتا ہے نہیں آتا ہے، یہ دوربینیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے، ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، وہ 1000 سال کا کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے. تو اس نے اپنی طرف سے کیا کیا، 10 سال کا جو ہے نا وہ اس نے اعلان کر دیا جی ہم 10 سال کا کیلنڈر انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو جو ہے وہ ہم جاری کریں گے. تو کمیٹی کی پھر ضرورت نہیں رہے گی، تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. اب میں بڑا سوچوں یار کیا کریں یار. ٹھیک ہے اب ظاہر ہے کہ ایک وہ بڑی جو ہے نا وہ مجھے ایک ہو کہ یار اس کا حل کیا کیا جائے. تو پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ یہ جو بنایا ہوا تھا اس کو ہم نے وائرل کرنا شروع کر دیا. 2 دن رہ گئے 15 رمضان المبارک کو نا، 3 دن میرا خیال. میں نے کہا یار اس نے 10 سال کا کیلنڈر بنانا ہے، ہم 20 سال کا بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، اس نے 10 سال کا جاری کرنا ہے، ہم 20 سال کا جاری کریں گے. میں جناب وہ شروع ہو گیا، کمپیوٹر سیدھا کر لیا اور سارا کچھ جو ہے نا سافٹ ویئر کھول لیے اور شروع بنا گیا. میرا کہ 1 دن لگا، مجھے پورا دن رات لگا ہوا ہوں، رمضان المبارک سحری افطاری چل رہی، کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ جناب مجھے 1 دن میں نے رف بنا لیا. تو اگلے دن میں نے اس کو نیٹ کیا. نیٹ کرنے کا مطلب میں نے دوبارہ چیک کیا کہ یہ نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو جائے، چونکہ یہ ہم حکومت کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کوئی غلطی بن جائے. تو چاند جو ہم کہیں نظر آئے گا تو وہ چاند نظر نہ آئے اس دن، تو پھر وہ ایک اچھا نہیں لگتا. پھر یہ 20 سال تک رہے گا تو ہم بھی ہوں گے، تو یہ نہ ہو کہ کیریئر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ عرفان صاحب نے کیلنڈر بنایا تھا تو یہ دیکھیں یہ تو جس پہ چاند نظر نہیں آ رہا، تو یہ کیا ہوا، تو یہ تو غلط ثابت ہوا. تو میں نے کہا یار یہ بھی مسئلہ ہے، تو یہ 20 سال تک یہ میری جان کھاتا رہے گا کیلنڈر، جتنی دیر تک میں نے بنایا کہ یار وہ دیکھیں آپ نے غلط کام کیا تھا، وہ یہ آپ کی پیشن گوئی غلط ہو گئی تھی. چلیں خیر وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. تو میں نے کہا یار یہ صحیح بنایا. تو اگلے دن میں نے کر کے 13 رمضان المبارک کو ہم نے اپنا قمری کیلنڈر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا 2 دن پہلے ہی. 20 سالہ قمری کیلنڈر، وہ آپ ذرا 20 سالہ قمری کیلنڈر سرچ کریں گے تو وہ آپ کو اس کی PDF وغیرہ، وہ کہہ لیں کہ جب 15 رمضان المبارک آیا تو اب سارے میڈیا والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹکر بھی لگ گئی مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے، اعلان بھی ہو گیا، وزیر صاحب آ گئے کہ اب کیا کریں یار. تو اب ہم نے تو 2 دن پہلے ہی ہر جگہ ہمارا کیلنڈر جو تھا وہ وائرل ہو گیا. تو میں نے بھی اسی نیت سے بنایا تھا. میں نے کہا جب کوئی گوگل پہ سرچ کرے گا قمری کیلنڈر کو تو چلے یار ہمارا کیلنڈر بھی کوئی 2-4 لوگ دیکھ ہی لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ قمری کیلنڈر تو سرچ ہوگا نا فیس بک پہ جب وہ آئے گا. تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. وہ کیا ہوا کہ اس کا آیا ہی نہیں 15 رمضان المبارک کو. ٹھیک ہے، وہ 16 کو بھی شاید نہیں آیا، یا شاید اس کے بعد اس نے 1-2 دن کے بعد کی کہ ہم نے وہ کیلنڈر بنا کر وہ جو ہے وہ ان کو پیش کر دیا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے. تو وہاں سے پاس ہو کے تو پتہ نہیں وہ بنا تھا نہیں بنا تھا کیا ہوا. بہرحال انہوں نے کہا جی پھر پریس کانفرنس کی، جی ہم نے 5 سالہ قمری کیلنڈر بنایا ہے. وہ میرا خیال 10 سالہ بنا نہیں سکے ہوں گے، اس وجہ سے 5 سالہ. تو ہم نے تو پہلے ہی اسے ڈبل جو ہے وہ جاری کر دیا ہوا تھا، اور ہم نے PDF بنا کر اور سب ہر جگہ وہ پہنچ گیا ہوا تھا. اس میں پھر جو شرعی احکام تھے وہ بھی ہم نے لکھے ہوئے تھے الحمدللہ. تو وہ فائدہ ہوا. اب اسی طرف آنے لگے نا، میں کیا تھوڑی سی ترتیب بنا رہا ہوں. کبھی وہ رمضان المبارک میں ہے نا کہ اب اس کا وہ منظر عام پہ آ گیا ہے. تو اب جب وہ منظر عام پہ آ گیا ہے تو اب شوال المکرم تو گزر گیا.
یعنی وہ پوپل صاحب نے بھی کہا جی ہم تو کرنے لگے ہیں عید ہے, فواد چودھری صاحب کا کیلنڈر جہاں مرضی جائے, ہم تو جناب اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ بھی اس کے مطابق عید اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق عید کا دن ایک ہی تھا فواد چودھری کے کیلنڈر کے مطابق, لیکن پوپل صاحب نے کہا جی کون سا قمری کیلنڈر, ہم تو کر رہے ہیں جی, تو چاہے چاند غروب بھی ہو گیا پھر بھی ہمیں نظر آ گیا, ہم تو جناب چلیں جی عید کی نماز پڑھیں جی. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال وہاں پہ. تو بہرحال وہ بھی پھر شروع ہو گئے, وہ کہہ کہ جو چلتا رہا چینلز پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو, یعنی اب بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہوں گی. جی آگے چلیں. پھر آ گیا ذی قعدہ کا مہینہ. اب چونکہ وہ کمیٹی سے ٹکر تو ہو ہی گئے تھے, اب ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہوا, یہ بڑی دیکھنے والی چیز ہے. دیکھیں جناب, یہاں پہ کیلنڈر غلط ثابت ہوتا ہے فواد چودھری کا, اور کیوں ہوتا ہے وہ دیکھیے ذرا. ذی قعدہ کا مہینہ 3 جولائی بدھ رات 12:16 پہ نیا چاند بنا. سورج کے غروب کا وقت ہے پشاور میں 19:28. چاند کے غروب کا وقت ہے 20:08 یعنی 8:08. چاند کی عمر کتنی بنی, 19 گھنٹے 12 منٹ, اور دورانیہ کتنا بن رہا ہے, یعنی تقریباً یہ جو ہمارا اصول ہے اس کے قریب قریب جا رہی تھی بات. اب یہ ان کے کیلنڈر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چاند نظر آئے گا, ہم نے لکھا ہوا تھا کہ یہ چاند نظر نہیں آئے گا, اور یہ چاند پورے ملک میں نظر نہیں آیا, دوربینوں میں بھی نظر نہیں آیا. محکمہ موسمیات نے کہا جی پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, پھر کہہ لیں کہ مزید آگے چلے جائیں آپ, کہہ لیں اسپارکو والے, ان کو بھی نظر نہیں آیا. پرائیویٹ جو ادارے بیٹھے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا جی ہمیں پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا. تو اب ہوا کیا بھلا یہاں پہ, یہ تاریخ تھی پوپل صاحب کی 30 شوال, جن کو ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے ان کو 30 شوال کو بھی چاند نظر نہیں آ رہا. 29 تو چھوڑ دینا, 30 کو بھی نہیں نظر آ رہا. یہ وہ تاریخ بنی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اب کیا ہوا کہ وہ دونوں بندے جو تھے وہ غلط ثابت ہوئے. ایک قمری کیلنڈر جہاں جو فواد چودھری نے بنایا تھا وہ بھی یہاں پہ غلط ہو گیا, اور دوسری طرف سے کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے کہ اب لوگ تو کہہ رہے ہیں یار پشاور میں تو پہلے چاند نظر آ جاتا ہے, یار وہ تو پہاڑیوں پہ ہے, وہ تو فلاں جگہ پہ ہے پاکستان میں, او بھائی وہ تو 29 سے بھی پہلے آپ کو نظر آیا تھا, اب تو 30 کو بھی نہیں نظر آ رہا. سمجھ آئی بات. تو یہ صورتحال وہاں پہ پھر یہ بنی, اور یہاں پہ وہ پہلی مرتبہ جو اس کا کیلنڈر غلط ثابت ہوا یہ ذی قعدہ کے مہینے میں تھا. اور میرا خیال اب یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگلے دن پھر جو ہے وہ چاند نظر آیا, اور یکم ذی قعدہ جو ہے وہ 5 جولائی کو ہوئی. جی اس سے آگے ذرا چلیں ہم صفر المظفر کے مہینے میں. جی نظر آ رہا ہے صفر کا چاند, یہ دوسری مرتبہ اس کا چاند جو تھا وہ غلط ثابت ہوا, اس لیے میں اس کو وہی موضوع جو ہے وہ چھیڑ رہا ہوں یہاں پہ. جی 28 ستمبر دیکھیں, ہفتہ رات 23:26 پہ نیا چاند بنا. جی صفر المظفر نظر آ رہا ہے 28 ستمبر ہفتہ. جی آگے ذرا چلیں تو آپ 18:03 پہ کیا ہے, سورج کے غروب کا وقت ہے, اور چاند کے غروب کا وقت دیکھیں کیا ہے 18:09. اور آگے یہ ہم نے ڈیش ڈیش کیوں لگایا ہوا ہے کیا, سوچیں کیوں لگایا ہوا ہے ڈیش ڈیش یہاں پہ. یہ کو ہم بھول گئے ہیں جی. نیا چاند جو ہے وہ رات کو بنا ہے 11:30 بجے. مثلا آج چاند دیکھنا ہے تو ہمیں چاند کی عمر چاہیے. چاند کی عمر کہاں سے آئے گی, نئے چاند سے. تو نیا چاند ہی جب رات کو 11:30 بجے بن رہا ہے تو مغرب کے بعد آپ کیا دیکھیں گے بھائی, تو آغاز ہی آپ نے رات 11:30 بجے کرنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جب سورج غروب ہو گیا تو نیا چاند اس کے بعد جا کے بن رہا ہے. اس وجہ سے یہاں ڈیش ڈیش ہے کہ یہاں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی, چونکہ نیا چاند جو ہے وہ رات کو 11:30 بجے بن رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ ڈیش ڈیش کیوں لگے ہوئے ہیں.
جی اب دیکھیں کہ اس دن تو نظر نہیں ہے، یعنی کہہ لیں کہ نیا چاند لیٹ بنا، تو اب 29 ستمبر کو کیا ہوگا؟ 29 ستمبر کو دیکھیں 18 گھنٹے اور 37 منٹ اس کی عمر بنے گی تقریباً. کیوں؟ 18:09 دیکھیں پیچھے جو 18:03 پہ سورج غروب ہو رہا تھا، سورج کے غروب کا وقت تھا 18:03 اور نیا چاند بنا تھا تقریباً رات 11:26 پہ. تو 12 بجے نیا دن شروع ہوتا ہے نا، تو اب 26 منٹ کہہ لیں کہ وہ بھی 34 منٹ لے لیں، اور پھر یہ ملا کر ٹوٹل جو ہے 18 گھنٹے 37 منٹ چاند کی عمر. اور آگے دیکھیں دورانیہ کتنا ہے؟ 44 منٹ. اب یہ فواد چودھری صاحب کا کیلنڈر کہہ رہا تھا کہ یہ چاند جو ہے وہ نظر آئے گا. اچھا پیچھے ایک میں بات رہ گئی کہ اگر آپ ان کی اپلیکیشن دیکھیں جو فواد چودھری نے بنائی تھی، اس میں اب انہوں نے تاریخ چینج کر دی ہے. وہ پچھلا جو چاند ذیقعدہ کا غلط ہوا تھا نا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اگلے دن تاریخ چینج کر دی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ چینج کر دی. اب یہاں پہ نیا مسئلہ آ گیا. اب یہ چاند پھر جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ نظر نہیں آیا. محکمہ موسمیات نے بھی کہا جی ہمیں کسی جگہ چاند نظر نہیں آیا. اسپارکو والوں کو بھی جو ہے وہ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، وہ کہہ لیں کہ یہ بھی ایشو رہا. اور بھی جو پرائیویٹ تھے ان کو بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. پھر کچھ لوگوں نے دوربینیں لگائی ہوئی تھیں، انہوں نے دعویٰ کیا جی ہمیں دوربین سے نظر آ گیا. ٹھیک ہے، پھر یعنی کہہ لیں کہ اب دوربین سے چاند نظر آ گیا ہے. اب اس میں اور مسئلے ہیں، یہ انشاءاللہ جب دوربین والی باتیں ہم کریں گے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال عام پورے پاکستان میں یہ چاند بھی نظر نہیں آیا. اور یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارا کیلنڈر کہہ رہا تھا کہ یہ چاند 29 ستمبر کو نظر نہیں آئے گا. اور پھر جب 29 کو نظر نہیں آئے گا، کیوں نہیں نظر آئے گا؟ چونکہ اس کی عمر 18 گھنٹے ہے، 22 گھنٹے کم از کم ہونی چاہیے، اور پھر ادھر 44 منٹ ہے، 45 منٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. دونوں اصول جو ہے، جو دونوں شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. اب دیکھیں 29 ستمبر، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 30 ستمبر آئے گی. اس کا مطلب 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 ستمبر کو 30 تاریخ ہوگی، اور 1 اکتوبر کو جو ہے 1 سفر ہوگی. یہ دیکھیں اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان ہوا تھا. یہ تو ہو گئے 2 مرتبہ. اب تیسری مرتبہ پھر غلط ہوا. وہ کب ہوا؟ یہ ربیع الثانی کے مہینے میں. جی ربیع الثانی نظر آ رہا ہے؟ یعنی اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیلنڈر کتنا پرفیکٹ ہے. یعنی انہوں نے بھی بنایا تھا تو ہم نے بھی بنایا ہوا تھا، تو ہم نے تو الحمدللہ پہلے سے جاری کیا ہوا تھا. جی ربیع الثانی میں دیکھیں کیسے غلط ہوا. 26 نومبر منگل کو رات کے 10:05 پہ نیا چاند بن رہا ہے. یہاں پھر وہی مسئلہ، 8:05 پہ نیا چاند بن رہا ہے. اب 8:05 ہے تو اس کا مطلب ہے سورج کے غروب کے بعد نیا چاند بن رہا ہے. تو آگے جو چاند کی عمر نہیں لکھی ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، اب اس سے اگلی تاریخ آ جائیں 27 نومبر. 27 نومبر کو دیکھیں چاند کی عمر کتنی بن رہی ہے؟ 21 گھنٹے. اور ادھر کتنے ہیں؟ 46 منٹ. ایک شرط پوری ہو رہی ہے اور ایک نہیں ہو رہی. ہم نے کہا جی یہ چاند نظر نہیں آئے گا. اب یہ جو فیصلے تھے نا، جو اس طرح کے چاند تھے، یہ میرے لیے لینا بہت مشکل تھا. یعنی میں نے بھی تو لکھنا ہوتا نا یہ نظر آئے گا نہیں آئے گا. تو اس طرح کے وہ 20 سالوں کے کیلنڈروں کے اوپر جب میں نے بنائے تو کتنے چاند اس طرح کے آئے ہوں گے کہ یار اس پہ نظر آئے گا نہیں آئے گا، کیا اس کو لے. تو ہم نے کہا جی یہ چاند نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ لکھا. اور یہ دیکھیں پھر یہ والا چاند 21 گھنٹے کی عمر کا چاند بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے یہ تیسری مرتبہ ایک ہی سال کے اندر جو ہے یہ 1 ربیع الثانی جو ہے 29 نومبر کو ہوئی. یہ 27 نومبر کو چاند نظر نہیں آیا، اور 28 کو 30 ہوئی، اور پھر 1 ربیع الثانی جو ہے وہ اس تاریخ کو ہوئی. جی میرا خیال یہ سمجھ میں آ گئی بات. اس طرح کہہ لیں کہ جب میں نے 20 سالہ کیلنڈر بنایا تو کچھ جو وزارت سائنس میں بھی تھے لوگ، ان کے مجھے فون بھی آئے، آپ نے بھی کیلنڈر بنایا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. کیوں ہم نہیں بنا سکتے؟ ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بھیجیں. میں نے کہا لیں جی موسٹ ویلکم، ہم تو ہول سیل میں تقسیم کر رہے ہیں سب کو، سبھی لیں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا جی یہ جو ہم نے کیلنڈر بنایا ہے وہ اس میں فرق آ رہا ہے آپ کے ساتھ. تو کتنا کا فرق؟ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ میں نے کہا جیسے بناتے ہیں میں نے ویسے ہی بنایا ہے. اب میں اس کو کیا بتاؤں فون پہ کیسے بنایا ہے؟ آپ نے ڈیٹا کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا جہاں سے لیتے ہیں وہیں سے لیا ہے.
صحیح ہے نا, ظاہر ہے کہ فون پہ پہلی بار اسے بات ہو رہی ہے, تو وہ تھا بھی کو بڑا پڑھا لکھا. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. کہنے لگے جی میں جائزہ لے رہا ہوں, ہمارے ساتھ یہ 2019 میں 3 جگہ فرق آ رہا ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کا چاند جو آپ کہہ رہے نظر آئے گا اور یہاں کہہ رہے نہیں نظر آئے گا, تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہمارے والا ہوگا جو ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چاند ہم نے کہتے جی آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا, میں نے کہا بالکل, میں نے 2 مرتبہ چیک کر کے بنایا کیلنڈر, ویسے نہیں بنایا. یہ تو پہلے ہی بنا چکا ہوا تھا نا, یہ تو 2018 میں بنایا ہوا تھا, تو پھر میں نے پھر چیک کیے, جب 20 سالہ بنایا تو پھر چیک کیے ان کو. میں نے کہا یار کہیں غلط نہ ہو جائے, 2 3 جگہوں سے میں نے ویریفائی کر کے پھر بنایا الحمدللہ. تو یہ میں نے کہا جی یہ 3 مرتبہ غلط ہوگا آپ کا کیلنڈر جو آپ نے جاری کیا ہے, اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ 3 مرتبہ غلط ہوا. تو پھر ہم پہلے سے پوسٹیں وغیرہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جب یہ ہونا ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے. تو پھر ہم وہ کر رہے ہوتے تھے جو ہو رہا ہوتا تھا. الحمدللہ 3 مرتبہ ہم نے کیا, پوری تیاری سے میں بیٹھا ہوتا تھا. اب غلط ثابت ہونا, اب میں نے یہ پوسٹ جاری کرنی ہے, پھر یہ کرنی, پھر یہ کرنی, پھر یہ کرنی. بہت مزہ آیا الحمدللہ. اچھا اب آ جائیں ہم 2020 میں. کافی انجوائے کر رہے ہیں آج آپ ہیں. جی 2020 میں ابھی کی بس یہ بات کرتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑا سا بلکہ 2020 آپ خود دیکھیے گا, سمجھ میں آ گئی بات آپ کو. کیلنڈر تو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ جو ہمارا اگلا سوال ہے کہ اگر چاند ایسے نظر آتا ہے, یہ تو آپ نے پاکستان کی بات کر دی, پاکستان کے اندر فرق کتنا کا آئے گا ایک شہر سے دوسرے شہر, یہ میں آپ کو الگ سے سمجھاؤں گا, وہ ہمارا الگ سے ہوگا. ابھی ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی, کہ آپ نے یہ پاکستان کے لیے بتا دیا, پاکستان میں تو چاند نظر آیا یا نہیں آیا یہ بات ہو گئی. سعودی عرب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ بتائیں, یا ہم کسی اور ملک کے لیے کیلکولیشن کرنا چاہیں تو وہ کیسے کیلکولیشن کریں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پاکستان میں یہ تو آپ نے کیلنڈر دے دیا, یہ ہم نے رکھ لیا, اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں چاند نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے, یہ پتا چلا. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں کیا چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کیلنڈر سے کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل لگا سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک سے اس ملک میں سورج ہم سے پہلے غروب ہوتا ہے یا ہم سے بعد میں غروب ہوتا ہے. پہلی بات کیا نوٹ کرنی ہے کہ سورج جو غروب ہوتا ہے یا نمازوں کے اوقات ہم سے پہلے ہوتے ہیں یا ہم سے بعد میں ہوتے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بعد میں ہوتے ہیں, پہلے ہوتے تو کتنی دیر پہلے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب کی چونکہ ہم مثال لے رہے ہیں, تو ہم سے سعودی عرب میں سورج تقریباً 2 گھنٹے کے بعد غروب ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا جب چاند وہاں پر غروب ہوگا, تو چاند کی عمر 2 گھنٹے بڑھ جائے گی, چونکہ وہاں پہ لیٹ غروب ہوگا. تو چاند نئے چاند کے بننے کا وقت تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں, وہ تو چینج نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہ نماز مغرب کا وقت پاکستان سے چونکہ 2 گھنٹے کے بعد ہوگا, تو وہاں 2 گھنٹے کے بعد چاند دیکھا جائے گا. تو 2 گھنٹے جب گزریں گے تو اس کا مطلب چاند کی عمر میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے گا. تو کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے. ٹھیک ہے, اب 2 گھنٹے میں چاند غروب آفتاب کے وقت تھوڑا سا فاصلہ بھی بڑھے گا. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ پورا جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں جو فرق آتا ہے سورج اور ان دونوں کے درمیان وہ 12.20 درجے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب 1 گھنٹے میں فرق کتنا ہوگا؟ تقریباً آدھا درجہ 1 گھنٹے میں. تو 2 گھنٹے میں کتنا ہو گیا؟ 1 درجہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ جو پاکستان میں بن رہا تھا سورج اور چاند کا, وہ بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا, معمولی سا. اس سے کتنا فرق آ جائے گا؟ اس سے 3-4 منٹ کا فرق آ جائے گا. بہت زیادہ آ جائے گا تو 5 منٹ کا فرق آ جائے گا, یعنی بڑھ جائے گا. اگر پاکستان میں دورانیہ جو ہے وہ 40 منٹ ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے 44 منٹ ہو جائے, 45 منٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو بڑھ جائے گا چونکہ وہاں پہ مغرب ہے, وہ مغرب کی طرف ہے, اور 2 گھنٹے بعد چاند کی عمر بھی بڑھے گی اور دورانیہ بھی, دونوں چیزیں بڑھیں گی. تو اب جو صورتحال اس تاریخ کو پاکستان میں بن رہی ہو, تقریباً اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال 2 گھنٹے چاند کی عمر میں اضافہ کر لیں اور دورانیے میں بھی کیا کریں 3-4-5 منٹ کا اضافہ کر لیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہاں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں چاند کی صورتحال کیا تھی. ذرا دیکھیے 2019 میں ہی آ جائیں آپ.
चांद की उम्र वाला खाना ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए जरा, क्या है 10 घंटे और 51 मिनट उम्र है। इसका मतलब है कि ये वहां पे 12 घंटे बन जाएगी, तो जो चांद यहां नजर नहीं आ रहा तो वहां पे भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, उस तारीख को उससे अगले 15 घंटे 44 मिनट है तो वहां 17 घंटे हो जाएगी, तो ना यहां नजर आया ना वहां। उससे अगली बात क्या है कि अभी नया चांद ही नहीं बना, तो अब देखें 7 मार्च जो अगले डिब्बे में 21 घंटे उम्र बन रही है, नजर आई 21 घंटे उम्र नजर आ रही तीसरी लाइन में। अब ये पाकिस्तान में 21 घंटे तो वहां कितनी हो जाएगी 23, तो 40 मिनट है तो हो सकता है वहां 45 मिनट हो जाए, तो शायद ये चांद नजर आ जाए, यानी एक फर्क आ गया, उससे अगले पे आ जाए। 4 घंटे 47 मिनट उम्र बन रही है तो ना पाकिस्तान में नजर आएगा, वहां पे 6 घंटे बन जाएगी। उससे आगे 15 घंटे है तो वहां 17 घंटे, फिर 4 घंटे है तो वहां पे 6 घंटे, 19 घंटे तो वहां 21 घंटे, 11 घंटे है तो वहां पे 13 घंटे, 3 घंटे है तो वहां पे 5 घंटे, आगे दूसरे डिब्बे में 18 घंटे उम्र बन रही तो वहां पे 20 घंटे, फिर नीचे 8 घंटे 47 मिनट है तो वहां पे 10 घंटे, फिर आगे आ जाए 21 घंटे तो वहां पर 23 घंटे बन जाएगी। ये हो सकता है कि वहां पे नजर आ जाए, यहां पे फर्क। फिर 6 घंटे 58 मिनट तो वहां 8 घंटे, यानी पूरे 12 महीने में आपने ये देखा कि सिर्फ 1-2 मर्तबा ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में चांद नजर ना आए और वहां पर क्या हो, चांद नजर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो पूरे कह लें कि साल में फर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे महीने उनके साथ ही शुरू होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब फिर वहां पे महीना कैसे शुरू करते हैं? वो क्या करते हैं, वो नए चांद की बुनियाद पे महीना शुरू कर देते हैं, नए चांद की बुनियाद पे शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि अगर गुरूबे आफताब से पहले नया चांद बन गया है तो वो क्या करेंगे, मगरिब के बाद नया महीना नई तारीख शुरू कर देंगे, भले नजर आए भले नजर ना आए। ठीक है, अब शायद उन्होंने थोड़ा सा असूल यह भी बनाया है कि सूरज के गुरूब के बाद चांद गुरूब हो, यानी नया चांद तो मगरिब से पहले बन गया, लेकिन हो सकता है कि चांद पहले गुरूब हो जाए। जिस तरह यहां हमारा पेशावर वाला इशू बना था, तो हमने यहां पे चांद तो बन गया था, 4 घंटे 19 मिनट उम्र थी, लेकिन वो गुरूब जो था वो क्या हो रहा था, वो पहले हो गया 2 मिनट। तो अब उन्होंने ये बनाया कि वो गुरूब भी सूरज के गुरूब के बाद होना चाहिए। तो अगर नया चांद पहले बने और चांद जो है वो सूरज के गुरूब के बाद गुरूब हो रहा हो, तो वो क्या करते हैं, इन कैलकुलेशंस की बुनियाद पर उन्होंने एक कैलेंडर बनाया हुआ है जिसको उम्मुल कुरा कैलेंडर कहते हैं। तो उसके मुताबिक वो यकम कर देते हैं, भले चांद नजर आए या चांद नजर ना आए। ये वजह होती है कि उनकी यकम एक दिन पहले हो रही होती है और हमारी यकम जो है वो एक दिन बाद हो रही होती है। जी, वो शरीयत का हुक्म हमारा अलहदा से सवाल है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हमने रखी हुई है ना कि जरा आप दोबारा फिर आए, तशरीफ लाएं, फिर सोचें भी। जी, ये जरा देखिए, यहां पे कैलेंडर हमने आपको दिया हुआ है, एक कैलेंडर बना हुआ देखिए। जी, ये देखिए एक कैलेंडर आपको नजर आएगा, तकवीम उम्मुल कुरा ऊपर लिखा हुआ है। कैलेंडर फॉर द ईयर 2020, ऊपर मस्जिदुल हराम की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये देखें। जी, ये कैलेंडर आपको कहां से मिलेगा? ये सरकारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का एड्रेस भी हमने दिया हुआ साथ में, ये देखें http://ummulqura.org.sa ईयर कैलेंडर। ये आप ये सारा लिखेंगे तो ये कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा कोई पंचायत नहीं है इसमें। ठीक है, वेबसाइट पे आप ये लिखें तो ये कैलेंडर 2020 का आ जाएगा सामने। तो ये आप पूरे कैलेंडर का जायजा ले चुके, ये 2020 का है, तो हम चूंकि नया साल शुरू हुआ था तो आपको नोट्स पूरा साल फायदा देते रहेंगे, तो इस वजह से हमने दिया है। तो पिछले साल का देखेंगे तो उन्होंने सारे में ऐसे ही किया। अब भी इन्होंने ये किया है कि 2020 का आप न्यू मून देखें और यहां पे यकम देखें। हालांकि चांद वहां पे नजर आना मुमकिन नहीं है, लेकिन इन्होंने यकम कर दी हुई है वहां पे। ये पूरा जरा जायजा लीजिएगा तो फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा कि उनकी यकम कैसे हो रही है और हमारे यहां पाकिस्तान में यकम क्या हो रही है। पाकिस्तान में चांद देखकर यकम की जाती है, मिसाल के तौर पर हिसाबात पे नहीं होती। अगर मसलन चांद नजर आने का इम्कान है और फिर उस पर गवाहियां आ जाएं
تو پھر کیا ہوتا ہے, مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بندے سچ بول رہے ہیں یا کہہ لیں ٹھیک بات کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کہ ایسے ہی کوئی جو ہے, تو اس کا پورا شرعن اس کا تحقیق کی جاتی ہے, پھر اس کا اعلان کیا جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. آج کے جو ہمارے موضوعات تھے وہ یہ تھے کہ چاند نظر آنے کی پیشن گوئی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے, قمری کیلنڈر کیسے بنایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا, قمری کیلنڈر فیل کیوں ہو جاتا ہے, ان کا کرائٹیریا اور ہمارا کرائٹیریا, یعنی وہ جو اصول ہم نے بنائے تھے, انہوں نے پتہ نہیں اب 17 گھنٹے کا اصول بنایا تھا کہ 18 گھنٹے کا بنایا تھا, جس کی وجہ سے وہ فرق آ گیا. ہو سکتا ہے انہوں نے 30 منٹ کا بنایا ہو, کہ 16 گھنٹے اور 30 منٹ اس طرح دورانیہ ہو, تو پھر یا کوئی اور. تو ہمارا اصول یہ تھا, ہمارا کیلنڈر اس وجہ سے کامیاب رہا. اب اگر اصول ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیلنڈر فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے وہ کیلنڈر جو ہے وہ فیل ہو گیا. تیسرا, 29 تاریخ کو چاند نظر آنے کی پیشن گوئی بھی میں نے آپ کو بتا دی. سعودیہ میں اسلامی مہینے کی یکم ایک دن پہلے کیسے ہو جاتی ہے وہ میں نے کیلنڈر بھی بتا دیا, اس کا اصول بھی بتا دیا. جی, ایک سوال ہمارا پھر آج رہ گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک دن پہلے روزہ و عید ہو اور سعودی عرب میں ہم سے ایک دن بعد؟ یہ آپ نے سوچ کے آنا ہے کہ کیا ایسے ممکن ہے کہ ہم پہلے کر لیں, وہ ہم سے اگلے دن کریں. ابھی تو وہ پہلے کر رہے ہیں نا, تو یہ آپ نے سوچ کے آنا ہے. کل انشاءاللہ نئی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء ما استعاذ بك منه نبيك عليه الصلاة والسلام, ونسألك خير كل شيء ما سألك منه نبيك عليه الصلاة والسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.